الرحمن الرحیم. ون آف مائی فرینڈس آسکڈ می کہ اقبال کی یہ جو غزل ہے 21 غزل ہے بال جبریل کی، تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر، اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں. تو میں نے سوچا کہ ذرا نوٹ کا فائدہ اٹھایا جائے اور تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کیا جائے. تو اقبال کہتا ہے تو ابھی راہ گزر میں ہے. راہ گزر یعنی ابھی رستے میں ہو. قید مقام سے گزر، اس کو قید مقام بھی پڑھا جا سکتا ہے اور قید مقام بھی پڑھا جا سکتا ہے. اب مقام اور مقام میں کیا فرق ہے، تھوڑا سٹل ڈفرینس ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو عربک ورڈز ہیں نا، بیسکلی جو اردو بھی ڈرائیو ہوئی ہوئی ہے، تقریباً 50 کچھ لوگ کہتے ہیں 60-70% عربی سے ڈرائیو ہوئی ہوئی ہے. تو عربی میں جب کوئی ورڈ بنتا ہے تو اس کا روٹ لیٹر دیکھا جاتا ہے کہ روٹ کیا ہے. تو روٹ ہے کاف، واو اور میم. یہ ریلیٹڈ ہوتا ہے اسٹینڈنگ کے، یعنی کہ کھڑے ہونے سے جتنے وربس بنتے ہیں اور ورڈز بنتے ہیں، ناؤنز بنتے ہیں، تو یہ اس کوا ماں سے بنتی ہیں، کاف، واو اور میم. اسی سے اگر فارم ون ورب بنے تو کاما بنتا ہے، کاما یقومو. اور اس کا جو مصدر ہوتا ہے جس کو وربل ناؤن کہتے ہیں وہ ہوتا ہے مقام. میم کاف بظفر اور مقامن یعنی سٹینڈ اپ ہونا اور کھڑا ہونا. کاما ہوگا اور اس کا مصدر جو ہے مقامن یعنی کھڑے ہونے کی جگہ. اسی سے فارم 4 ورب اگر بنائے، فارم 4 ورب، تو وہ بنتا ہے اقامہ یقیمو. اب اقامہ ورب کا مطلب ہوتا ہے کہ اسٹیبلش کرنا، جس طرح نماز کو اسٹیبلش کرنا یا کسی چیز کو کھڑا کرنا، کنسٹرکٹ کرنا. تو یہ ٹرانزٹیو ہو جاتا ہے ورب. اور اس کا جو مصدر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مقامن. تو یہ جو پیش ہے مقام بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مقام نہیں ہے مقام ہے، کچھ کہے گا مقام نہیں ہے مقام ہے. دونوں ہو سکتے ہیں اور دونوں کے سٹل سا ڈفرینس ہے. ایک کھڑے ہونے کی جگہ ہے اور ایک کھڑے کرنے کی جگہ. آپ سمجھ لیں کسی چیز کو کھڑا کرنا ہے. تو اقبال کہہ رہے ہے تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر، کہ یہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کھڑا ہوا جائے، یا یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ کچھ کھڑا کیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دونوں اس کے اندر مطلب آ جاتے ہیں. مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر. اب کہنے کو تو یہ ردیف قافیہ کے لیے اقبال نے 2 جگہوں کے نام ذکر کر دیے، لیکن اقبال کی جو ڈیپتھ ہے وہ یہی ہے کہ فلسافیکل ڈیپتھ بہت زیادہ ہے. حجاز وہ جگہ ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی گزری. اسلام کا جو سورج طلوع ہوا وہ حجاز سے ہوا. حجاز میں ہی سارے شہر ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی گزاری. وہ چاہے مکہ ہو، چاہے طائف ہو، چاہے مدینہ ہو، چاہے اوپر جا کے تبوک تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہ سارا حجاز کے ایریے میں آتا ہے. اور ایک ہی جگہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ حجاز سے باہر ہے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی جو ہے اس کے علاوہ حجاز سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، وہ جو ہے بیت المقدس کا ایریا ہے. کہ جب آپ معراج پر جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیت المقدس لے کر گئے ہیں تو حجاز سے باہر لے کر اللہ تعالیٰ گیا ہے. آپ اپنی نبوت کے پیریڈ میں حجاز سے باہر نہیں گئے. یہ بات سمجھنے والی ہے. مصر وہ جگہ ہے جہاں سے خلافت راشدہ کو پہلی دفعہ چیلنج کیا گیا، یا پہلا چیلنج جو خلافت راشدہ کو ہوا ہے وہ مصر سے ہوا ہے. مصر ہی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو گورنر تھا اس کے پرابلمز آنے شروع ہوئے اور پھر وہ بغاوت ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے. وہ سارا اٹ آل ایرپٹڈ فرام مصر. اور پھر اس کے بعد شام کی آپ کو ہسٹری پتہ ہی ہے کہ سیریا سے بغاوت ہوئی 4تھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں. اور پھر پارس جو ڈویژن ہو گئی وہ پرشیا سے ریلیٹڈ ہے. تو کہ اب بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ اقبال جو یہ کہنا چاہ رہا ہے یہ صرف ایک شعر نہیں ہے. اقبال یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تو ابھی راہ گزر میں ہے، یو آر گوئنگ آن اے وے، جس میں ابھی یہاں پہ اپنے پہ مقام کی قید مت لگاؤ. مصر اور حجاز سے بھی آگے نکلو
اور پارس اور شام سے بھی آگے نکلو. یہ اب اللہ کے دین کو اسٹیبلش کرنے کا جو کرائٹیریا ہے وہ کسی ایریا سے ریلیٹڈ نہیں ہے. آگے کہتے ہیں جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. یعنی جس عمل کو کیا جائے بے غرض ہو کے اس کی جزا ہی کچھ اور ہوتی ہے. یہ دنیا میں بھی ہے اور ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ پہ اگر ہم اچھا گمان رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اعمال جو کہ صرف جنت کے اور دوزخ کی ڈر سے اور کسی چیز کی پرلز کے اور وائن کے اور حوروں کی خواہشات میں جو عمل کیے جائیں گے وہ زیادہ بھاری ہوں گے، یا صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر کوئی عمل کیا جائے گا اس کی رضا کی خاطر. تو یہ اللہ ہی اس کو جج کر سکتا ہے. اور یہی وہ آگے کہہ رہا ہے کہ حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، کہ یہ چیزیں بالکل مینشن ہیں قرآن میں، مینشن ہے. یہ تمام اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھی ہے، لیکن جو ایک مرد مومن ہے اس کا کرائٹیریا ان چیزوں سے بھی اوپر ہونا چاہیے. گرچہ ہے دل کشا بہت حسن فرنگ کی بہار، کہ جو حسن فرنگ ہے، اب یہ حسن فرنگ صرف فزیکلی حسن کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، جو کہ اٹریکشن پیدا کی گئی ہے یا پچھلے کچھ 100-200 سالوں میں اسپیشلی جو ویسٹ کی طرف سے ایک گرینڈیور ڈیولپ کیا گیا ہے اور ایک ایبسولوٹلی ایک ایسی اٹریکشن پیدا کی گئی ہے جس سے ہمارے لوگ ویسٹ کی طرف آٹومیٹکلی کھنچے جاتے ہیں اور وہ اس کو بہت سویلائز سوسائٹی بھی سمجھتے ہیں. رائٹ اور رانگ کی بھی بات نہیں ہو رہی، صرف اٹریکشن کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پہ اپنے آپ کی سیلویشن سمجھتے ہیں، اپنے آپ کا اسکیپ وہاں سمجھتے ہیں کہ ہماری تمام مصیبتوں کا علاج یہ ہوگا کہ کسی طرح ہم ڈیولپڈ اور سویلائزڈ ویسٹرن ورلڈ کی طرف رخ کر لیں اپنا. تو وہی اقبال کہہ رہا ہے گرچہ ہے دل کشا بہت حسن فرنگ کی بہار، طائرے کے بلند بال، یعنی ایسے برڈ جو کہ بہت اونچا اڑتا ہے اور اس کی فلائٹ بہت اونچی ہے، دانہ و دام سے گزر کے، یہ تیرے لیے دانے ہے اور دام یہ تیرے لیے پھندا ہے، یہ دس از اے ٹریپ فار یو، اگر یو ول کم ڈاؤن ٹو اٹ یو ول گیٹ کیپچرڈ. کوہ شگاف تیری ضرب، یعنی کوہ میں پہاڑ میں شگاف ڈالنے والی تیری ضرب ہے، تم چھوٹی چیز نہیں ہو کوئی. تجھ سے کشاد شرق و غرب، مشرق اور مغرب کی جو کشادگی ہے وہ تمہارے دم سے. تیغے ہلال کی طرح عیش نیام سے گزر، کہ جو سوڈ ہوتی ہے تیغ وہ میان سے جب باہر آتی ہے، نیام سے جو باہر آتی ہے تب ہی افیکٹو ہوتی ہے. جب تک وہ نیام کے اندر ہوتی ہے، اپنے کور کے اندر ہوتی ہے، تو اس سوڈ کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. اس سوڈ کا فائدہ ہی تب ہوتا ہے، یاری بات ہے، سوڈ جنگ میں استعمال ہوتی ہے، اور کوئی بھی سوڈ اپنے نیام میں اپنے کور میں رہتے ہوئے افیکٹو نہیں ہو سکتی. تو تمہیں بھی اپنے اوپر کی جو کورنگز ہیں ان کو اتارنا ہے. بیسکلی یہ کانسیپٹ سارا وہی خودی اور خود شناسی اور اسرار خودی کی کانسیپٹس ہیں جو کہ اقبال یہاں بھی جس کو اپنے ریڈر کو اور آج کل کے مسلمان کو لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ جو اس کا ایپیٹوم ہے، اس کا یہ آخری شعر ہے، تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور. اب یہ تیرا امام بے حضور کیوں کہا ہے اس نے اور تیری نماز بے سرور کیوں کہا ہے، یہ ایک بہت بڑی بحث ہے جس کو کٹ اٹ شارٹ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو امام ہے ایک مسلمان کا، وہ اقبال کی زبانی ذوق و شوق میں بال جبریل میں اقبال کہتا ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. شوق تیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ امام ہمارے صرف وہی ہیں. ایک مسلمان کا امام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اگر اس نے کسی اور کو اپنا امام بنایا ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ امامت کر سکے تو وہ اپنی زندگی بے حضوری میں گزارے گا. امام تو شاید گزارے اور اس کے پیچھے جو اس کا مقتدی ہے وہ بھی اپنی زندگی بھی بے حضوری میں گزارے گا اور اس کی نماز میں بھی بے سروری رہے گی، اس کو نماز کا مزہ نہیں آئے گا. ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. اب کتنے کو امام ہیں اس امت کے اور کتنے کو نمازیں ہیں اس امت کی، یہ آپ نے سوچنا ہے. اقبال کا کام ہے صرف میسج دینا
اور میرا کام یہ تھا کہ آپ تک یہ ایکسپلین کرنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نبی الامہ وعلی آلہ وسلم تسلیما.